بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد بشیر احمد خاکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، وہ ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ میں اسی شعر سے اپنی تقریر کا آغاز ختم نبوت کے نگہبانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ میرے بعد جماعت کی علماء قائدین خطابات فرمائیں گے۔ آج میں آپ کے اس جلسے پہ کی سستی کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا، جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا، جو آقا زمین کی پشت پہ جب چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جس محبوب نے انگلی اٹھا کے دعا کی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی رب نے پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھن دودھ سے بھر دیے، جو جماعتات کے نبی حیوانات کے نبی، فرمایا میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا، جن کی نبوت کی گواہی دنیا میں کنکریوں نے بول کے دی، جن کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے بول کے دی، ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، سید الکونین سے پہلے جو نبی آئے کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی مدین والوں کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے اب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، نصف صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی مصطفائی چلے گی۔ مائیں جنتی ایسے، کسی نے کہا بچے کھال کھال، ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا۔ ارے جنہوں نے پہلے گناہ کیے، نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، کسی کو رب نے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی کو بندر و خنزیر بنا دیا، کسی پہ پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا۔ محبوب اب یہ پانی کی موجوں میں گناہوں کی وجہ سے غرق نہیں ہوں گے، ان پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، ان کی شکلیں بدل کے یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے۔ ربا کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خبا۔
میں ذرا کھڑکا دڑکے والی تقریر کرنی ہے. میرے پیر تے سٹ دے باوجود میں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا. میں بہ کے تقریر کرنے کی عادت نہیں. کوئی نعرہ تکبیر لا کے میں سانسوں کڑھائی رکھیا جے, میں نے چوٹ لگی ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, محترم جناب بشیر احمد خاکی صاحب. حضرات میں بات کر رہا تھا آقا کی شان کیا ہے, جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے, جنہیں مسجد اقصی میں پہنچایا گیا. انبیاء استقبال کر رہے ہیں, آلن و سالن مرحبا, ست بسم اللہ جی آیا نو. جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی, آدم علیہ السلام موجود ہیں, نوح علیہ السلام موجود ہیں, خلیل اللہ موجود ہیں, کلیم اللہ موجود ہیں, ذبیح اللہ موجود ہیں. سر نوریوں کے سردار نے سید القرآن کا بازو مبارک پکڑا, مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. محبوب آپ امام ہوں گے, آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, شعیب علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, یونس علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, ہارون علیہ السلام مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے, خلیل اللہ مقتدی ہوں گے, ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے. پھر قصور کی دھرتی پہ عقیدت سے کہنے دو جتے ہوبے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا. ارے جن کی محبت میں پھر اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ ہر ابتدا سے پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, علامہ مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب. پھر علامہ اقبال بولے سیالکوٹ کی دھرتی سے رب نے دو علامہ پیدا کیے, ایک تو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے رحمت اللہ علیہ. علامہ اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد ورفعنا لک ذکر, تیرے ذکر کو محبوب بلند کر دیا. تورات میں ذکر ہوگا, انجیل میں ذکر ہوگا, زبور میں ذکر ہوگا, ہواؤں میں ذکر ہوگا, فضاؤں میں ذکر ہوگا. تیرا ذکر درخت کریں گے, تیرا ذکر درخت کی شاخیں کریں گی. اے میرے محبوب تیرے نبوت کا ذکر ہوگا. آقا کی نبوت کی بات آئی, محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا کے اخلاق کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا کے ہونٹوں کی بات آئی, لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. سینے کی بات آئی, علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. یتیمی کی بات آئی, علم یجد کا یتیمن فاوہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا بدر میں گئے, تذکرہ قرآن بنا دیا. احد میں گئے, تذکرہ قرآن بنا دیا. حنین میں گئے, تذکرہ قرآن بنا دیا. تبوک میں گئے, تذکرہ قرآن بنا دیا. بیویوں کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. بیٹیوں کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. سینے کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا چلے, تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا لیٹے, تذکرہ قرآن بنا دیا. آقا کی امانت کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. دیانت کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. سینے کی بات آئی, تذکرہ قرآن بنا دیا. اور کائنات میں کروڑوں انسان ہیں, ہر انسان کو پسینہ آئے, بدبو آئے, وہابیوں کے پیر کے سینے سے خوشبو, پسینے سے خوشبو آئے. ارے میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. ارے تورات کو پڑھ لو, زبور کو پڑھ لو, انجیل کو پڑھ لو. آپ کا قصور کا مزاج پنجابی ہے, لیکن میری گفتگو تو اردو میں ہوگی, کھڑکے دھڑکے والی ہوگی, بور نہیں ہوگی.
ارے تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، اللہ آدم علیہ السلام کی شان بڑی ہے، اللہ نے ان کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، خلیل اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، ذبیح اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، کلیم اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، آمنہ کے لال کی اٹھائی، لا عمرو کا محبوب تیری عمر کی قسم، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، سخاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیری چال کی قسم، تیرے عقیدے کی قسم، تیری ڈھال کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم۔ میرے رب نے پیغمبروں سے خطابات کیے، آدم علیہ السلام سے خالق مخاطب ہوئے، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ نام لے کے خطاب کیا۔ نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا نام لے کے خطاب کیا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی خالق نے انداز بدل دیا، کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ حضرات آج ایک اور بات کر جاؤں، لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں، مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ میں زمزم ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ میں زمزم کا پانی ہے۔ ربا یہ ڈھنگ شاہ کے زندہ ضمیر پوچھنا چاہتے ہیں، تو نے قرآن میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں میرا گھر بیت اللہ ہے۔ ربا پھر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے؟ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی حجر اسود ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی صفا مروہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی کہ زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے۔ فرمایا اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی۔ ربا یہ ڈھنگ شاہ کے بوڑھے نوجوان بچے پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا؟ خالق نے جبرائیل امین کو بھیجا، رب کا پیغام لے کے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی زمزم کا پانی ہے، اس لیے نہیں اٹھائی حجر اسود ہے، اس لیے نہیں اٹھائی صفا مروہ ہے۔ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے ہیں۔ ارے جن کی شان یہ ہے، ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا میں نبی رسول ہوں؟ مکے میں تھا، دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلے میں اللہ پاک کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے، مخلوق میں
انبیاء بھی ہیں، مخلوق میں اولیاء بھی ہیں، مخلوق میں اتقیاء بھی ہیں، مخلوق میں صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں۔ دوسرے پلڑے میں آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال بولے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اے نا بھائی میں نے سان کڑائی رکھنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اللہ اللہ، پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے اللہ نے دوسرا علامہ احسان کو کھڑا کیا رحمت اللہ علیہ، جن کی نشانی علامہ ابتسام ہے، حافظ اللہ جن کی نشانی علامہ معتصم ہیں، حشام ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، خاندان علامہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ شیر پنجاب محبوب قائد حضرت علامہ مولانا منظور احمد شیر پاکستان کی، دیگر علماء کی، اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا ختم نبوت پہ، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے قائد اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی ختم نبوت ہے۔ اور تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ۔ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب، حضرات میں بات کر رہا تھا جب اللہ کے حبیب کی شان علامہ شہید بیان کیا کرتے تھے، کبھی فرمایا کرتے تھے کاش علامہ احسان وہ ٹاکیاں ہوتا جو امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جس پہ محبوب کے قدم لگا کرتے تھے، اور بیگم کوٹ میں شان صحابہ پہ جب بیان کرتے تھے باطل لرز جایا کرتے تھے۔ اسی سٹیج پہ اللہ نے مجھے 22 سال لگاتار رد شریعت اور شان صحابہ پہ بیان کرنے کا موقع دیا۔ اس سال بھی قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ جب قرآن سناتے رب کے پاس چلے گئے، اللہ پاک نے ان کے بعد مجھے بیان کا موقع دیا۔ میں بات کر رہا تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی، اور دنیا میں سیرت النبی پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارک پوری انڈیا والے، ان کی الرحیق المختوم ہے، گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ حضرات، میری توجہ نہ ہٹائیں تو بابا جی نہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا چنگیوٹ کے اندر ختم نبوت کانفرنس تھی، شہید ملت قائد اہل حدیث خطاب فرما رہے تھے، بارش برسنا شروع ہوئی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ علامہ شہید سے بیجا، علامہ شہید سے پہلے یزدانی شہید خطاب فرمایا کرتے تھے، اور جب ختم نبوت پہ بات کرتے تھے اور
بکر یزدانی صاحب مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راولپنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکروڑی حیدرآباد، آخری بریک کراچی ہے، جو ٹرین کراچی سے آگے جائے گی وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ پھر مولانا علی محمد شمسان رحمت اللہ علیہ شاعر جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما، علامہ شہید نے جیل کی سلاخوں کو ختم نبوت کے لیے چوما، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نے جیل کی سلاخوں کو چوما۔ اور سنو، کعبہ کرم کی قسم ہے، جب تک اہل توحید زندہ ہیں، اہل حدیث زندہ ہیں، جو انگلی سید القنین کے خلاف تھی انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چند وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ توں میں جگ وار دیواں، ہوتی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ جب تک علامہ شہید کے روحانی فرزند زندہ ہیں، جو انگلی سید القنین کے خلاف ٹھگی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا، جو سینے آگے بڑھیں گے گولیوں سے چھلی کر دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا رب کی توحید کے لیے، مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، کفر کی بربادی کے لیے، ہندو کی بربادی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے تمہیں اپنی جان مال بیٹے گردنوں کا لہو پیش کرنا پڑے؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ تیار ہو؟ ذرا کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث حضرات تشریف رکھیں۔ میں بات کر رہا تھا سید القنین کی، ختم نبوت کی، میں بات کر رہا تھا آمنہ کے در یتیم کی، میں بات کر رہا تھا والی بطحا کی۔ میں اپنے بھائی حافظ عبد المنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی کامیابی پر۔ اللہ کی قسم، یہ قافلہ اصحاب محمد سے محبت کرنے والوں کا قافلہ ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے خون دیا، جو اسلام کے لیے آگ کے انگاروں پہ لیٹے، جو اسلام کے لیے سولیوں پہ لٹک گئے۔ آؤ میں ایک دیوانے اور پروانے کا تذکرہ کر کے آج اپنی بات کو سمیت دوں۔ زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سید القنین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھ کا پہرا دے رہے ہیں۔ کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر گئے۔ علی و طلحہ آئے، زخمی کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا۔ علی و طلحہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد علاج کے لیے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ۔ میں نے سید القنین سے عہد کیا تھا، آلن وسلم مولانا منیب الرحمن راسک صاحب، حضرت مولانا منیب الرحمن راسک صاحب، اہلاً وسہلاً مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا۔ میں بات کر رہا تھا، لے جایا جا رہا، واپس خیمے پہ لایا گیا، پہلے 72 زخم تھے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کو نوجوان خطیب ہیں، بہترین انداز ہے، میرے بعد خطاب فرمائیں گے۔ اللہ ان دونوں بھائیوں کی حفاظت فرمائے، مولانا عبد المنان راسخ اور یہ نوجوان عالم بہترین خطیب، میں ہماری جماعت کے ہیرے اور موتی، چمکتے ہوئے پھول ستارے۔ میں بات کر رہا تھا، واپس خیمے پہ لایا گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے صاحب کی یہ کوثر کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں۔ کافر وار کرتے ہیں، 92 میری طرف توجہ، 92
زخم کھا کے زمین پہ گرے، جب گرے چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آئے۔ اب منظر کیا ہے؟ امام الہدا شمس الہدا کانفرنس پہ آنے والوں سن لو، آقا کی گود میں آقا کی عزت کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن ہیں، محبوب نے اپنی گود میں لے لیا، دونوں مبارک ہاتھ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ رکھ دیے، زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے۔ محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجئے، ایک ہی خواہش ہے، شہادت پاتے ہوئے رب کے پاس جاتے ہوئے آپ کے چہرے پر نور کا دیدار ہوتا رہے، قیامت کا دن ہو میرا رب جاننے کے باوجود پوچھے زیاد کیسے آیا؟ ربا جب روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، رب معافی کا اعلان کر کے مجھے فردوس میں داخل کر دے۔ خواتین بھی آئی ہیں پروگرام پہ، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خون دیا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، سب سے پہلے جس نے مال آقا کے قدموں میں نچھاور کیا وہ خدیجۃ الکبریٰ ایک خاتون تھی۔ میں بات کرتا ہوں، میری بہنیں بھی آئی ہیں، آؤ ایک عورت کے ایمان کی بات کروں۔ جنگ احد ہے، وہ صحابیہ خاتون باغ میدان میں کٹ گیا، بیٹے کٹ گئے، بھائی کٹ گئے، شیطان نے غلط بات پھیلا دی، آقا کو شہید کر دیا گیا۔ یہ لوگوں سے پوچھتی ہے گزرنے والوں سے آقا کا کیا حال ہے؟ کسی نے خبر دی تیرا باپ شہید ہو گیا، کسی نے خبر دی تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے خبر دی تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہتی ہے باپ کا نہیں، بیٹوں کا نہیں، بھائیوں کا نہیں۔ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ وہ آقا جو چہرہ آسمان کی جانب اٹھائیں رب قبلہ بدل دے، وہ آقا جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، وہ آقا جس کے بارے میں ابو طالب فرمایا کرتے تھے ہمیں جب زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کر دیتے ہیں، رب بارش برسا دیتا ہے۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹ دی تھی، آقا کا حسن و جمال دیکھ لیتی جگر کاٹ دیتی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ بیٹھ کے بولا کرتے تھے وَآسَنُ مِن قلم تَرَقَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے آقا جیسا نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِن قلم طالد النساء، حسان تیری آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا۔ جبرائیل امین بولے میں مشرق مغرب شمال و جنوب گیا، آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا، میرے جیسا فقیر بولا۔ جبرائیل دیکھے کیسے؟ رب نے پیدا نہیں کیا، ذات کائنات سے اعلیٰ، میرے آقا کی بات کائنات سے اعلیٰ، جو بولتے ہیں لبوں کو حرکت دیتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، لبوں کا حرکت کرنا رب کی وحی سے، ہاتھوں کا حرکت کرنا رب کی وحی سے، پاؤں مبارک کا حرکت کرنا رب ذوالجلال کی وحی سے، دل کا دھڑکنا رب ذوالجلال کی وحی سے، نماز پڑھنا اللہ پاک کی وحی سے، روزے رکھنا اللہ پاک کی وحی سے، بدر و احد میں جہاد کرنا اللہ پاک کی وحی سے، تہجد پڑھنا اللہ پاک کی وحی سے، اشراق پڑھنا اللہ پاک کی وحی سے۔ اور دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ ماں بات کرے دلیل مانگو، باپ بات کرے دلیل مانگو، امام بات کرے دلیل مانگو، دادا بات کرے دلیل مانگو، پردادا بات کرے دلیل مانگو۔ آمنہ کے لال فرما دیں دلیل نہ مانگو، عرش والے نے کہہ دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو میرے محبوب کو چیف جسٹس نہیں مانتا میں عرش پہ اسے ایمان والا نہیں مانتا۔ اہل حدیث کو کائنات میں یہ شرف ہے، ہم نے کائنات کے واسطوں کو کوفہ بغداد اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے بات کی ہے یا عرش والے کی، ہم نے بات کی ہے
یا مدینے والے کی، ہم نے بات کی ہے اللہ کی توحید کی، ہم نے بات کی ہے آقا کی ختم نبوت کی، ہم نے بات کی ہے شان صحابہ کی، ہم نے بات کی ہے شان اہل بیت کی، ہم نے بات کی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، کتاب و سنت کے لیے ہر آنے والا دکھ اٹھاتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے لیے سب کو لٹاتے رہیں گے۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو؟ اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اور سنو، ہم دنیا کے فرعونوں کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ اہل حدیث کا قافلہ، یہ شہداء کا قافلہ ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ اور لاکھوں سلام مساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا کہ راہیں دی کے موڑ دیے۔ علامہ اقبال کا جو شروع میں شعر پڑا، اس رحمت اللہ علیہ اس پہ بات کو سنا کے سمیٹ دوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والے نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب منیب الرحمان راسخ صاحب کو قبل اس سے ایک اعلان ہے، 20 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب مرکز ابو ہریرہ جامع حدیقۃ الاسلام للبنات 7 مرلہ سکیم کھڑیاں خاص دے اندر صحیح تقریب بخاری انشاءاللہ الرحمن منعقد ہو رہی ہے، جس دے اندر مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کے علاوہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور دیگر قائدین انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ تو سب دوست احباب وہاں پر بھی انشاءاللہ 20 مارچ کو تشریف لے کے جانا۔ میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، ہماری تحصیل قصور کے ناظم حضرت مولانا قاری عبدالرشید سلفی صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث، وہ پنڈال میں تشریف فرما ہے، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ قاری عبدالرشید سلفی صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور۔ تلاوت قرآن حکیم واسطے دعوت سخن دینا چاہنا قاری قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری مبشر احمد صاحب، جو کہ مدرس نے جامعہ شمس الاسلام، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد مبشر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا،
نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او جتھے معراج رات جائے میری سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر اسمان وال تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے چن کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تسی دیکھ رہے ہو جانشین یزدانی حق و صداقت کی نشانی محترم جناب صاحبزادہ حضرت مولانا ابو بکر ریا یزدانی صاحب اسٹیج تے تشریف فرما نے انہاں دا خطاب ہون والا ہے اور انہاں دے کہنے تے انہاں دے جانشین مولانا ابو بکر ریا یزدانی صاحب دی کاپی ابو بکر ریا یزدانی صاحب دا شگرد خاص محترم جناب حضرت مولانا محمد وسیم یزدانی تشریف لے آندے نے صرف 5 منٹ واسطے محترم جناب حضرت مولانا محمد وسیم یزدانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذرا جاگتے بہو ذرا سلام دا جواب دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام تیرے اور میرے دلاں دی بہار جناب محمد سارے پیار محبت نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لمبی چوڑی گفتگو نہیں حضرات محبوب عوام آواز یزدانی للکار یزدانی محترم جناب حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب خطیب اعظم گوجرا الحمدللہ اسٹیج دی زینت نے اور استاد محترم بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبداللہ بخاری صاحب بھی الحمدللہ اسٹیج دی زینت نے
میں چند آقا دی شان اندر قرآن دیا ایتاں سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا۔ حضرات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، دائی اللہ بن کے آئے۔ لو رب دا قرآن سن لو، اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ آوازاں دیے مولا فرماندے نے ما کان محمد، ستے ستے کہہ دے ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ ٹنگ شاہ والے قرآن سن کے تڑپ جاتے کھل کھلا جا۔ میرے قید شہید نے کہنا، حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید نے سلور صدیقی صاحب اللہ ایک قرآن کہتا ہے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی، قرآن اندر اتنی مٹھاس۔ وہ ٹنگ شاہ دے رہن والے قرآن سن کے تڑپ جاتے کھل کھلا جاتے لے لہا جا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرمان دے نے اور دنیا جہان دے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے، آخری رسول نے، تے مردہ چو کسے تے باپ نہیں تے لو ذرا دراکہ دی شان اندر دو مقام سن لو تے میری گفتگو ختم ہے۔ ادھر توجہ کرے آجے تے جے میرے آقا دینا باڑیاں زمین تے ہان دینا آیاں رب دا قرآن بولیا۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ پھر کہہ دے ہو میرا قید حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شہادت تو 3 دن پہلا چنیوٹ کان ہرن سندر اے ہوا دیاں للکاراں پا گیا۔ جس دن میرا قید شہید ہویا رب دیاں جنتاں دا مہمان بنیا لاہور تے قلعہ لچمن سنگھ اندر اے ہوا دیاں دہائیاں دے گیا دل للکاراں پا گیا۔ سونا چون دے روحانی فرزند کولوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کہندے نے اے 1.25 لاکھ نبیو میں رب نال ایک وعدہ کرو تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون۔ اہل حدیثاں دا امام کون ہے؟ وہ سیرت امام اہل حدیث سن والیا لے جائی وسیم یزدانی دا پیغام نوٹ کر کے اللہ 1.25 لاکھ نبیاں نو کہہ رہے نے تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون، تہاڈے سکے چلدے ہون، تسی عروج تے ہو۔ ایک آن والا آ جائے آدم دی انابت لے کے، نوح دی استقامت لے کے، زکریا دا ذکر لے کے، حود دی ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، او میرا آقا
آقا آ جائے جن دے سر تے نہ رب نے نبوت دا تاج سجا دینا ہے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سلور صدیقی صاحب گل مک دی مکا دیا قرآن دی آخری ہے تو سن لو کون میرے آقا کون میرے پیر و مرشد اِنَّا رسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہتے انشاء والو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ ایسن جانشین صاحبزادہ ابو بکر ریاض یزدانی ابو بکر ریاض یزدانی صاحب انہ دی کاپی اور انہ دا شگرد خاص محمد وسیم یزدانی